السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے مائی یوٹیوب چینل بہت رومانٹک ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہوں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے جانب لاریب، تمہارے پاس دل ہے بھی کہ نہیں؟ کیوں تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ کیوں تم مجھے ہر وقت اگنور کرتی ہو؟ کیوں تمہیں انسانوں کو پرکھنے کی سمجھ نہیں؟ کیوں تم جان بوجھ کر میرا دل جلاتی رہتی ہو؟ کیوں؟ دلاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی تہتی رہی تو دل اس قاتلہ کی حرکتوں پر ماتم کر رہا تھا۔ کیوں مجھے تم سے نفرت ہے دلاور شاہ، شدید نفرت۔ لاریب نے اس کے کندھوں کو اپنے کندھوں سے جھٹکتے ہوئے بہت حقارت سے کہا تو دلاور شاہ کا پیار پھر دل بھرا ٹوٹ کر کرچی کرچی ہونے لگا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نفرت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں غیر مردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا۔ دلاور نے لاریب کے غصے سے سرخ چہرے کو اپنی نظریں گاڑتے ہوئے فوراً دینے والے انداز میں کہا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اس لیے تم شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ میں کہیں بھی کسی اور کے ساتھ جاؤں تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور میری بات کار کھول کر سن لو، میں آج ہی کورٹ سے خلا لینے والی ہوں اور جاسر سے شادی بھی کر کے رہوں گی۔ لاریب نے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے تیش میں کہا تو دلاور شاہ نے بھی غصے سے اس کی انگلی کو نیچے کی اور دھاڑا، اب ایک اور لفظ بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے محبت اور عزت سے پیش آتا ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تو ٹھیک ہے دلاور شاہ، آج سے میں تم سے تمہاری ہی زبان میں بات کروں گا۔ دلاور نے لاریب کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی کانسی آنکھیں گاڑتے ہوئے دہاڑ کر کہا، ایک منٹ، آپ دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک ہی کب سے خاموش تماشائی بنا سر دونوں کو دور کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ تو ابھی تک اس میں الجھا ہوا تھا کہ کیسا نکاح، مگر ابھی بھی پوری بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دونوں کو ٹوک بیٹھا، تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، بس اتنا سن لو کہ لاریب کا میرے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ساتھ شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے بیچ میں مداخلت کی تو انجام کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ دلاور نے بہت ہی اہتمام سے کہتے ہوئے یاسر کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ 3 دن بعد ہمارا نکاح ہے، ساری تیاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ یاسر نے ہوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ یا نہیں، مجھے یہ سب نہیں پتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ لاریب میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے تم خاموشی سے کوئی اور لڑکی تلاش کر لو۔ اور دلاور نے پھر کافی اطمینان سے کہا، لاریب تو اس کی بات پر تل ملا کر رہے گی۔ لاریب، اگر یہ سچ ہے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ تم شادی شدہ ہو کر بھی میرے ساتھ شادی کی تیاریاں کرتی پھر رہی ہو۔ شادی بیاہ کوئی کھیل نہیں ہے جسے گیم کی طرح تم کھیلتے رہو۔ ایک کھلاڑی اچھا نہیں لگا تو فوراً دوسرا بدل لیا، اور دوسرا پسند نہیں تو تیسرے کا انتخاب کر لیا۔ یاسر نے بہت ہی غصے سے لاریب کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، یاسر تم غلط سمجھ رہے ہو، دلاور نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ لاریب نے اس کی بات پر تڑپ کر کہا، تو تم مجھے تبھی بتا سکتی تھی، اس طرح مجھے دھوکے میں نہیں رکھتی۔ میں تو تمہاری شادی ٹوٹنے پر رحیل کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس نے تمہیں جان بوجھ کر دھوکے میں رکھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے بھی رحیل کی طرح مجھے دھوکے میں رکھا۔ یاسر نے تنفر بھری نگاہ لاریب پر ڈالتے ہوئے کہا اور غصے میں تن پن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کرتا بھی تو کیا، اب کچھ کہنے سننے سے حقیقت بدل تو نہیں جانی تھی نا، اس لیے وہ خود کو کوستا ہوا وہاں سے چلا گیا جس نے لاریب کے ساتھ خواب سجائے تھے۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے آج گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ بہت شوق ہے نا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا، مجھے اپنی بیوی بنانے کا۔ مسٹر دلاور شاہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم اپنے اس فیصلے پر خون کے آنسو روگے۔ لاریب نے بہت ہی غصے سے اس کے کالر کو پکڑتے ہوئے ہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، لاریب میں مانتا ہوں میں بہت غلط تھا، مگر ذرا تو سوچو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ اس سب میں جتنی میری غلطی ہے اتنی تمہاری بھی ہے۔ دلاور نے شرمندگی سے سر جھکائے کہا، کیونکہ یاسر کی باتوں پر وہ خود ہی مجرم قرار دے رہا تھا۔ جو الفاظ یاسر نے لاریب سے کہے تھے وہ اسے خود کے دل میں چبھے محسوس ہوئے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، لاریب نم آنکھوں سے کہا اور اس کا کالر چھوڑ کر جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ جاتی کہ دلاور نے پھرتی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، تم میرے ساتھ چلو گی، اور اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ دلاور نے کہتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گاڑی میں لا کر بٹھا دیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی، کیا کہاں لے جا رہے ہو مجھے تم کمینے انسان؟ لاریب کب سے یہی بولتی ہوئی اس کے ساتھ گاڑی تک چلی آئی تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ دھاڑی تھی۔ ڈرو مت، بھروسہ رکھو، دلاور نے بہت اطمینان سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ تبھی لاریب گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو دلاور نے پھرتی سے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم گھٹیا انسان؟
کیوں نہیں میری جان تم چھوڑ دیتے؟ دانیہ دانیہ بیٹی کہاں ہو؟ دا جان عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو دانیہ انہیں کہیں نظر نہیں آئی تو وہ آواز نکلی، دا جان دانیہ بی بی تو کچن میں ہے۔ نصرت بوا نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ ارے تم سب کے ہوتے ہوئے بھی میری بچی کچن میں گھسی کیا کر رہی ہے؟ دا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ دا جان اصل میں وہ چائے کے ساتھ کچھ ناشتہ بنا رہی ہے، میں نے کتنی مرتبہ منع کیا مگر وہ نہیں مانی۔ نصرت بوا نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ دا جان گرما گرم سموسے اور چائے بالکل تیار ہیں۔ تبھی دانیہ سموسے اور چائے کی ٹرے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ دا جان اس کی طرف پیار محبت نظر سے دیکھ، ارے بیٹی تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ حویلی میں اتنی ساری ملازمہ کس لیے ہیں؟ دا جان نے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرا شکوہ کیا۔ دا جان پلیز مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ میری خوشی کے لیے مجھے یہ سب کرنے سے منع مت کیجیے گا۔ دانیہ نے پیار سے ان کے گلے میں جھولتے ہوئے کہا اور سموسے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اب بتائیے دا جان کیسا بنا ہے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ بہت مزے کا۔ دا جان خوشی سے اس کی طرف، بہت ہی لذیذ، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ ان کی تعریف پر دانیہ چھنپ سی گئی۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو، تمہیں اچھا گھر اور اچھا بھر ملے۔ دا جان نے اسے دل ہی دل میں دعا دی اور چائے پینے لگی۔ تبھی بہت اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر دانیہ اور دلاور کی شادی کر دی جائے تو؟ یہ خیال آتے ہی انہوں نے چائے کے ہلکے ہلکے سیپ لیتے ہوئے دانیہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، اور انہیں تو دانیہ بہت عزیز تھی اور جب سے وہ حویلی آئی تھی ہر طرح سے ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے اچانک ہی دانیہ سے سوال کر ڈالا، دانیہ میرے بیٹا، تمہیں دلاور کیسا لگتا ہے؟ ان کے سوال پر دانیہ کا سموسے کی طرف بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا اور وہ ہوں کی طرح دا جان کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ دانیہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تمہیں ٹھیک نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں۔ دانیہ کو یوں خاموش نظروں سے خود کی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے فوراً کہا، نہیں دا جان، میں نے یہ کب کہا مجھے گندے لگتے ہیں؟ دانیہ نے فوراً سے بیشتر سموسہ کھانے لگی۔ اگر تمہاری اور دلاور کی شادی ہو جائے تو؟ اب کی بار دا جان نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا اور ان کی نظریں پوری طرح سے دانیہ کے چہرے پر مسگور تھیں۔ وہ دانیہ کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیہ کا تو حال ہی بے حال ہونے لگا اور دا جان کی بات پر خوشی کے مارے منہ میں لیا سموسہ اسے اٹکنے لگا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ آرام سے کھاؤ دانیہ، ویسے تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو یہ حویلی کسی جنت سے کم نہیں لگے گی۔ دا جان نے اس کی پلیٹ میں سے لاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دانیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر دانیہ سے اس بات کے بارے میں بات کی۔ تم نے جواب نہیں دیا دانیہ۔ جب وہ پورا سموسہ کھا بھی چکی اور آرام سے خاموش بیٹھ گئی تب دا جان نے دوبارہ سے کہا، آپ کی مرضی دا جان۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں فوراً سے بھاگ گئی، مگر چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگ دا جان سے چھپ نہیں سکے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بار گھنٹی بج کر تھک کے بند ہو گئی تھی اور پھر دوبارہ بجنا شروع ہو گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم سلام پھیرتی ہوئی فون تک پہنچی اور دھیرے سے سلام کیا۔ ارے بہن، مجھے تم لوگوں سے کسی ایسی امید کی بالکل امید نہیں تھی۔ جب سے بیٹی شادی شدہ تھی تو کیا ضرورت تھی اسے میرے سیدھے سادے بیٹے کے پلو باندھنے کی؟ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں نکاح سے پہلے ہی آپ کی بیٹی کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ یاسر کی والدہ نے دوسری طرف سے سلام کا جواب دیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ؟ بہن، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے ان کی باتوں پر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہل گیا تھا جو ان کی باتیں سن رہی تھی خاموشی سے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہاری بیٹی لاریب شادی شدہ ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ خدا بچائے ایسی بیٹیوں سے، وہ پتہ نہیں کیسی توبہ توبہ۔ اب تو اپنے راستے اور ہمارا بیٹا اپنے راستے۔ یاسر کی والدہ نے سلمیٰ بیگم کے سر پر بم پھوڑ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ تمہاری بیٹی لاریب شادی شدہ ہے۔ سلمیٰ بیگم کے ذہن میں یہی جملہ گھوم رہا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر سے دھڑم سے گر پڑی اور ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر جا گرا۔ کیا ہوا ماما؟ کس کا فون تھا؟ گھر میں داخل ہوتا تیمور انہیں گرتا دیکھ کر دوڑ کے ان کے قریب آتا گویا ہوا اور انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ ماما کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ ماما پلیز بتائیں نا، لاریب شادی شدہ ہے۔ تیمور لاریب کا؟ سلمیٰ نے تیمور کا کالر پکڑ کر اس کو ہلاتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ تیمور کو لگا کہ اس کے سر پر پوری گھر کی چھت آن گری ہو۔ دلاور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تو لاریب غصے سے اپنا ہاتھ اس کے قریب سے چھڑواتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی تو حال میں صوفے پر تیمور کی
گود میں ماما سر رکھے لیٹا پایا۔ وہ دھیرے سے چلتی ان تک پہنچی۔ ماما آپ اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لرائب ماما کے چہرے پر نظر ڈالتی فکر مندی سے بولی گویا ہوئی، اور ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ بے غیرت، نالائق، بے شرم، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ سلمیٰ بیگم جو آنکھیں مدے لیٹی تھی، لرائب کی آواز پر تڑپ کر کھڑی ہوتی، پے در پے تماچے اس کے نازک گال پر جڑتے ہوئے ہامتے ہوئے بولی، تو ماما کیا ہوا؟ ہوا کیا ہے؟ لرائب گال پر ہاتھ رکھ کے سکتے کی کیفیت میں بس اتنا ہی کہہ پائی، آپی مجھے آپ سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ آپ نے نکاح کر لیا اور بتایا بھی نہیں۔ مجھے آپ کو آپی کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی وجہ سے آج ماما کو یاسر کی ماما کی باتیں سننے پڑی۔ آپی آپ پر تھو ہے، تھو۔ تیمور نے سلمیٰ بیگم کو سہارا دے کر دوبارہ صوفے پر بٹھایا اور بہت ہی حقارت سے بول اٹھا، اور اس کی بات پر لرائب کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور وہ تڑپ کر ماما کے پیروں کو پکڑتی ان کے قدموں میں گری سسکنے لگی۔ ماما میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ مجھ سے زبردستی نکاح کروایا گیا تھا۔ لرائب نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو لرائب، اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے ہم سے بات کیوں چھپائی ہے؟ ایک بار وہ پھر غصے سے بپھرتی ہوئی لرائب کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی، ماما میرا یقین کریں۔ لرائب لوڑتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ لرائب، اس سے پہلے کہ میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہوں نے تیش میں آ کر گراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے پڑے دھکیل بھی دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی دلاور شاہ نے اپنے مضبوط باہوں میں اسے سمیٹ لیا۔ دلاور شاہ یہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ آنٹی لرائب بالکل صحیح کہہ رہی ہے، دلاور نے لرائب کو پکڑے کہا۔ لرائب نے اپنے بازو چھڑانا چاہے، تم مجھ سے دور رہو دلاور صاحب، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت، اور اس سب کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، صرف اور صرف تم۔ لرائب اس کی باہوں سے چھڑواتی ہوئی نکلی اور نہایت غصے سے ایک لفظ چبا کر کہا، لرائب تم ہر بات میں دلاور کو کیوں بیچ میں لاتی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے تیز آواز میں کہا، آنٹی لرائب بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس سب کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں، دلاور نے انہیں شانوں سے پکڑتے ہوئے کہا، مدھم لہجے میں کہا، اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے رک گیا۔ سلمیٰ بیگم حیرت سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی، چند سیکنڈ خاموشی کے نظر ہوئے، اور پھر دلاور شاہ نے بیگم سلمیٰ کے اور تیمور کے سر پر آخر بم پھوڑ ہی دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ہی دلاور سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ دلاور کے اتنا کہتے ہی سلمیٰ بیگم لڑکھڑا کر گرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہیں تو لگا کہ گھر کی پوری چھت ان کے اوپر آن گری ہو۔ تیمور کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا، وہ بھی شاک کی کیفیت میں دلاور شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ چند پل خاموشی کے نظر ہوئے اور پھر سلمیٰ بیگم کی آواز خال میں گونج اٹھی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور شاہ، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، تم میرے ساتھ بات کر کے تو دیکھتے۔ آنٹی مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر ایسا قدم اٹھایا تھا، اگر لرائب مان جاتی تو شاید میں خواہ میں بھی ایسا کچھ کرنے کا سوچتا بھی نہ۔ دلاور ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوا ندامت سے چور لہجے میں بولا، البتہ نگاہیں مسلسل لرائب کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے میں الجھی ہوئی تھی، تم اپنی غلطی کا الزام مجھ پر مت دو دلاور شاہ۔ دلاور کی بات پر لرائب زخمی شیرنی کی طرح چلا اٹھی، کس نے کیا؟ کیا مجھے اس سے مطلب نہیں، اب مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تم دونوں میرا بھروسہ توڑا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے ٹوٹے بکھرتے انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، اس سے پہلے کہ وہ ہال کی دہلیز کو پار کرتی چکرا کر گرنے لگی۔ تبھی سرد سے دلاور نے انہیں سہارا دے کر روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ آنٹی اب تھوڑا آرام کریے، دلاور نے ان پر چادر ڈالتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، آرام حرام کر کے اب آرام کرنے کی بات کرتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اگر تم میرے سامنے رہو گے تو مجھے سوچ کر اور تکلیف میں مبتلا کرو گے، سلمیٰ بیگم نے کرخت لہجے میں کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ دلاور شاہ خاموشی سے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گیا اور ان سب کے لیے وہ پریشان ہو گیا۔ لرائب نے دلاور کو صوفے پر بیٹھ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلے گی، جبکہ تیمور بھی دلاور کے بازو ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دا جان آج بہت خوشی دانے کو مارکیٹ لے کر آئی تھی تاکہ وہ اپنی پسند کے کپڑے اور جوتے خرید سکے۔ انہوں نے اس کے لیے بہت ہی نفیس کاموں والا لانگ فراق منگنی کے فنکشن کے لیے لیا تھا، اور ان کا ارادہ دلاور کو سرپرائز دینے کا تھا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خود سرپرائز ہونے والی تھی۔ دا جان نے اہتمام سے حویلی کی صاف صفائی کروائی تھی، جتنے بھی پرانے پردے گلدان وغیرہ تھے سب ان کو ہٹوا کر نئے لگوائے گئے تھے تاکہ حویلی ایک دم صاف اور نئی سی نظر آئے، بالکل دلاور اور دانے کے نئے رشتے کی طرح صاف اور اجلی۔ انہوں نے مارکیٹ سے واپس آ کر دلاور کو فون کھڑکا دیا، مگر وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ دا جان کا دل اچانک ہی انجانے خوف سے تیز دھڑکنے لگا۔ وہ مسلسل کال پر کال
کرتی رہی مگر جواب نہیں پا کر وہ جائے نماز پر بچھاتے خدا کے سامنے سر جھکائے دلاور کی حفاظت کے لیے دعا مانگنے لگی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ دلاور شاہ نے ان کا فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ سلمیٰ بیگم کی مدھم آواز کمرے میں سنائی دی، پانی پا پانی۔ وہ ایک دم سے دلاور بھی ابھی نیند سے جاگا تھا، وہ فوراً سے بیشتر بیڈ تک پہنچا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتا سلمیٰ بیگم کے لبوں سے لگا دیا۔ دلاور تم گھر نہیں گئے؟ پانی پی کر انہوں نے حیرت سے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ نہیں، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، دلاور نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا اور ان کی چادر درست کرتا ہوا دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ بیگم چپ چاپ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ آج نہیں تو کل انہیں دلاور شاہ کو معاف تو کرنا ہی تھا۔ داجان کے اتنے مس کالز، یا خدا خیر رحم فرما۔ صوفے پر بیٹھتے ہی دلاور نے موبائل اٹھایا تو داجان کی کالز دیکھ کر پریشان ہوتے بڑبڑایا تو تیزی میں کال ملانے لگا۔ دوسری رنگ پر کال اٹھا لی گئی تو وہ اجلت میں کیا اٹھا، داجان سب خیریت تو ہے؟ نہیں داجان میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ ضروری کام تھا اس لیے فون سائلنٹ پہ رکھا تھا۔ دلاور نے داجان کی بات سن کر اطمینان کی سانس لی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، داجان اتنی جلدی چکر نہیں لگا پاؤں گا، انشاءاللہ جیسے یہ کام مکمل ہو جائے تو ضرور آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، دلاور نے ایک دم فریش آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اپنا اور دانیہ کا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔ دلاور نے مطمئن ہو کر فون کاٹا۔ حالانکہ جب اس نے کال ملائی تھی تو نہ جانے وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے، مگر داجان نے بات کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ یا خدا تیرا شکر ہے، داجان کو تیرے حفظ و امان میں چھوڑا ہوا تھا اور وہ صحیح سلامت ہے، دلاور نے کہتے ہوئے لمبی سانس لی اور گھڑی دیکھتا تہجد پڑھنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور خوب رو رو کر اپنی بلائی اور لاریب کے دل میں اپنی محبت کے لیے دعا کرتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ بیگم آنکھیں موندے دلاور کی ساری باتیں آسانی سے سن رہی تھی، کس طرح وہ داجان سے کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے خدا کے سامنے دعا میں ہاتھ پھیلائے محو گفتگو، تب وہ خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ یہ اس نے دلاور کی ساری باتیں سن لی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل ہی دل میں سورج کی تیز روشنی بیڈ پر پڑی تو سلمیٰ بیگم اچانک ہی نیند سے جاگ اٹھی اور نیند سے جاگتے ہی انہوں نے دیکھا کہ یا خدا آج میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ وال کلاک پر نظر پڑتے ہی وہ بڑبڑا گئی، تبھی ان کی نظر صوفے پر بیٹھے سوئے دلاور شاہ پر پڑی۔ وہ بہت ہی بے آرامی سے صوفے پر سویا ہوا تھا اور بہت دھیرے سے چلتی ہوئی دلاور کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، نہ جانے لاریب کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے، انہوں نے دلاور کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بے اختیار کہا تو دلاور فوراً سے بیشتر اٹھ بیٹھا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گویا ہوا اس کا مطلب آپ نے اس پیارے بچے کو معاف بھی کر دیا، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہاں بیٹا، میرے دل نے تو تمہیں کل رات ہی معاف کر دیا تھا جب تم رب سے محو گفتگو تھے، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم پر اور تمہاری محبت پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد لاریب کے دل میں بھی محبت کے دیپ جل جائیں گے، سلمیٰ بیگم نے سچے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنٹی، اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، دلاور نے بہت ہی مدھم آواز میں کہا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ دلاور نے سرگوشی میں کہا۔ ٹھیک ہے، دلاور نے بہت ہی رازداری سے ان کے کان میں گھستے ہوئے پوری بات بتائی اور آخر میں زور سے بولتا ہوا ان کو انگوٹھا دکھانے لگا اور وہ دلاور کی ساری بات سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو ناشتہ کرتے ہیں، انہوں نے کہتے ہوئے اسے ساتھ لیے اور کمرے سے باہر نکل آئیں۔ تبھی لاریب غصے سے منہ پھلاتی اپنے کمرے سے باہر نکلتے دکھی۔ تم ناشتہ کرو یا نہ کرو، بھوکے رہو یا کھاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اب تمہیں معافی تو کسی حال میں نہیں ملنے والی، اور اسے بھی جس نے مجھے دھوکے میں رکھا، اس لیے تم دونوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، سلمیٰ بیگم نے لاریب کو آتے دیکھ کر دلاور کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور آخری جملہ لاریب کے چہرے پر نظریں گاڑ کر چبا کر مکمل کیا۔ لیکن آنٹی، دلاور نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، خاموش ہو جاؤ، سلمیٰ بیگم نے دلاور کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے گھرا کر کہا تو دلاور اور لاریب ڈر کر خاموش ہو گئے۔ ہونا چاہتے میری نظروں سے دور ہو جاؤ دونوں، چلے جاؤ یہاں سے، جب میرے سامنے آؤ گے تو میری تکلیف بڑھ جائے گی، اس لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، سلمیٰ بیگم نے غصے سے مٹھیاں پیچھتے ہوئے کہا تو لاریب کے خوبصورت چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے اور اس کے گلابی گالوں پر آنسو موتیوں کی شکل میں ٹوٹ کر بہنے لگے، جسے وہ بہت ہی بے دردی سے پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ لاریب، تمہارے دل